अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज देखने वालों, क्या आपने कभी ऐसे मुल्क का नाम सुना है जहां आईफल टावर सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि तहजीब का निशान समझा जाता है, जहां हर शाम एक परफ्यूम की तरह महकती है और हर गली एक आर्ट गैलरी की तरह लगती है, जहां लोग दुनिया की मस्ती में गुम जिंदगी के हर लम्हे का लुत्फ उठाते हैं। मगर इसी खुशबुओं से भरे शहर में जब एक मस्जिद से अजान की हल्की सी गूंज उठती है, जब एक मुस्लिम लड़की हिजाब में कॉलेज जाती है और जब रमज़ान की पहली सहरी पेरिस के एक छोटे से फ्लैट में होती है, तो समझ लीजिए ये सिर्फ फ्रांस नहीं, ये मुस्लिम फ्रांस है। जी हाँ, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं उस फ्रांस में जहाँ पेरिस की रोशनियों के पीछे एक छुपी हुई रूहानी ज़िंदगी भी बसती है, जहाँ एक तरफ फैशन और सिनेमा का राज है तो दूसरी तरफ कुरान की तिलावत, फजर की नमाज और इस्लामिक वैल्यू का एक बेमिसाल सफ़र भी है। ये कहानी है उन मुस्लिम कम्युनिटीज़ की जो कभी अल्जीरिया, मोरक्को और तुनीशिया से चले थे, लेकिन आज फ्रांस की मिट्टी में अपनी पहचान बनाए बैठे हैं। उन मस्जिदों की जो कभी गिरजाघर थे और उन लोगों की जिन्होंने इस्लामोफोबिया का सामना किया लेकिन अपनी रूहानी रोशनी को कभी बुझने नहीं दिया। तो चलें, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ्रांस में इस्लाम कैसे फैला, कैसे कुछ गिरजाघर मसाजिद बन गए और कैसे हर छोटी सी गली में एक नया इस्लामिक कल्चर जन्म ले रहा है। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक सफ़र है यूरोप के दिल में इस्लाम की धड़कन ढूंढने का। तो आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम बात करेंगे ना सिर्फ फ्रांस के मुस्लिम गाँव की बल्कि उन कुर्बानियों की भी जो यहाँ के मुसलमानों ने दी हैं और उन सच्चाइयों की जिन्हें अक्सर छुपा दिया जाता है। इस्लाम फ्रांस में पहली बार 8वीं सदी के अवाइल में इस वक्त पहुंचा जब उमवी खिलाफत की फौजें अंदलस यानी मौजूदा स्पेन से आगे बढ़कर जनूबी फ्रांस के इलाके में दाखिल हुई। 732 की जंग तूर, ये जंग फ्रांसीसी रहनुमा चार्ल्स मार्टेल और उमवी जनरल अब्दुर्रहमान के दरमियान लड़ी गई। इस जंग में उमवी फौज की शिकस्त ने मगरबी यूरोप में इस्लामी फतोहात को रोक दिया। 9वीं सदी के आखिर में मुसलमानों ने जनूबी फ्रांस के इलाके में प्राग सैनिटम के नाम से एक किलाबंद बस्ती कायम की जो तकरीबन 100 साल तक कायम रही। 19वीं और 20वीं सदी में फ्रांस ने शुमाली अफ्रीका के कई ममालिक जैसे अलजायर, मराकश और ट्यूनिस को नौ आबादियाती बनाया। इस दौर में लाखों मुसलमान फ्रांस आए, जिनमें से बहुत से मजदूरी, तालीम या फौजी खिदमात के लिए आए थे। 1962 और 1962 अलजायर की आज़ादी के बाद भी बड़ी तादाद में अलजायरी मुसलमान फ्रांस में मुकीम रहे, जिससे मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ। फ्रांस की साबका नौ आबादियाती जैसे माली, सिंग्याल और नाइजर से भी मुसलमान हिजरत करके फ्रांस आए। 1926 में पेरिस की अजीम मस्जिद की तमीर मुकम्मल हुई, जो फ्रांस में इस्लाम की मौजूदगी की अहम अलामत है। यह मस्जिद उन फौजियों की कुर्बानियों के एतराफ़ में अमीर की गई थी जिन्होंने पहली जंग अजीम में फ्रांस के लिए लड़ाई लड़ी, खास तौर पर जंग वर्दान में। और आज फ्रांस में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 90 लाख से ज़ायद है, जो मुल्क की आबादी का तकरीबन 13% बनती है। यह आबादी मुख्तलिफ नस्लों और सकाफ़तों पर मुश्तमिल है, जिनमें अलजायर, मराकश, ट्यूनिस, सब सहरा अफ्रीका और तुर्की से आए हुए अफराद शामिल हैं। फ्रांस का सेकुलर निज़ाम मज़हब और रियासत की मुकम्मल अलहदगी पर जोर देता है। 2004 में अवामी स्कूलों में मजहबी अलामत जैसे कि हिजाब पर पाबंदी आयद की गई। 2010 में अवामी मकामात पर बुर्का पर पाबंदी लगाई गई, जिससे मजहबी आज़ादी और रियासती सेकुलरिज्म के दरमियान तनाव पैदा हुआ। फ्रांस में इस्लामोफोबिया किसी से ढका छुपा नहीं, लेकिन हाल ही में एक ऐसा वाक़या हुआ जो ना सिर्फ इंसानियत के खिलाफ बल्कि ईमान वालों के दिलों को भी चीर कर रख देता है। ये वाक़या फ्रांस के एक छोटे से कस्बे ला ग्रैंड कोम का है। फ्रांस की मस्जिद में नमाजी को बेईमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया, जहां एक मुसलमान नौजवान अबू बकर को सिर्फ इसलिए शहीद कर दिया गया कि वो मुसलमान था। यह वाक़या 25 अप्रैल 2025 को पेश आया। अबू बकर जो माली से ताल्लुक़ रखने वाला एक 22 साला नौजवान था, जो नमाज के लिए मस्जिद की सफाई और तैयारी में मसरूफ़ था, लेकिन उसे क्या खबर थी कि इस दिन
وہ مسجد میں نماز نہیں اپنی جان قربان کرے گا۔ قاتل ایک 20 سالہ فرانسیسی شہری اولیور اے نے ابو بکر پر 40 سے زائد وار کیے، جی ہاں 40 سے زائد چھریوں کے وار، اور پھر اس نے یہ صفاقانہ منظر اپنے موبائل پر ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ کیا اور انٹرنیٹ پر پوسٹ کر دیا۔ اس ویڈیو میں اس نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اظہار بھی کیا۔ یہ حملہ صرف ایک فرد پر نہیں، یہ حملہ پوری امت مسلمہ کے سینے پر ایک خنجر تھا۔ فرانس بھر میں مسلمان برادری سراپا احتجاج بن گئی۔ پیرس سے لے کر لا گرینڈ کوم تک ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے، شہید ابو بکر کے لیے دعائیں کی گئیں اور انصاف کا مطالبہ کیا گیا۔ فرانسیسی صدر نے اس حملے کو اسلاموفوبک دہشت گردی قرار دیا، لیکن حکومت کی طرف سے رد عمل اتنا سست اور بے حس تھا کہ بہت سے لوگ یہ سوال کرنے پر مجبور ہو گئے، کیا فرانس میں مسلمان ہونا جرم ہے؟ فرانسیسی وزارت داخلہ کے مطابق 2025 کے شروعات میں اسلاموفوبیا پر مبنی جرائم میں 72% اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ اعداد و شمار محض اعداد نہیں، یہ ہر اس مسلمان کا درد ہے جو صرف اپنی پہچان کی وجہ سے نشانہ بن رہا ہے۔ اسلاموفوبیا فرانس میں ایک سنگین مسئلہ رہا ہے جو مختلف واقعات کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ ان واقعات میں سب سے مشہور 2005 کا واقعہ اور 2015 میں پیرس حملے ہیں، جنہوں نے فرانس اور دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کو مزید بڑھاوا دیا۔ 2005 میں فرانس کے مختلف شہروں میں مسلم کمیونٹی کے خلاف احتجاج اور فسادات ہوئے تھے۔ یہ فسادات پیرس کے نواحی علاقے میں شروع ہوئے تھے جہاں مسلم اکثریت آباد ہیں۔ فسادات کا آغاز پولیس کے ہاتھوں 2 نوجوانوں کے قتل کے بعد سے ہوا، جس کے بعد مسلمانوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کی۔ اس واقعے نے فرانس میں اسلاموفوبیا کے خلاف شعور بڑھایا اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے والے رویوں کو اجاگر کیا۔ 7 جنوری 2015 کو پیرس میں چارلی ہیبڈو میگزین کے دفتر پر ایک دہشت گرد حملہ ہوا جس میں 12 افراد مارے گئے۔ حملہ آوروں کا تعلق القاعدہ سے بتایا گیا اور اس حملے کا مقصد میگزین کے خلاف انتقامی کارروائی تھا، کیونکہ اس نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبینہ طور پر توہین کرنے والے خاکوں کو شائع کیا تھا۔ اس واقعے نے فرانس میں اسلاموفوبیا کو مزید ہوا دی، کیونکہ مسلمانوں کو دہشت گردی اور انتہا پسندی سے جوڑا گیا۔ فرانس میں مسلمان خواتین کے لباس پر بھی پابندی عائد کی گئی۔ 2004 میں فرانس نے اسکول میں ہیڈ سکارف یا حجاب پہننے پر پابندی عائد کر دی تھی، اور 2010 میں پورے ملک میں برقعے پہننے پر بھی پابندی لگا دی۔ ان اقدامات کو اکثر اسلاموفوبیا کے مظاہرے کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کیونکہ ان پابندیوں نے مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو متاثر کیا اور انہیں الگ تھلگ کر دیا۔ فرانس میں اسلاموفوبیا کی صورتحال اب بھی پیچیدہ ہے اور حکومت کی جانب سے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے ساتھ فریق کے خلاف مختلف اقدامات بھی کیے جاتے ہیں۔ تاہم فرانس میں بڑھتے ہوئے اسلاموفوبیا اور مسلمانوں کے خلاف تفریق کے باوجود ان کی جدوجہد جاری ہے اور دنیا بھر میں اسلامی حقوق کے لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ابو بکر کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اس نے اپنی جان دے کر ہمیں بیدار کر دیا۔ یہ وقت ہے کہ ہم آواز بلند کریں، ظلم کے خلاف، نفرت کے خلاف اور اسلاموفوبیا کے خلاف۔ ابو بکر تو چلا گیا، لیکن اس کی شہادت ہمیں یاد دلاتی رہے گی کہ نفرت کے خلاف جہاد صرف تلوار سے نہیں، قلم، کیمرے اور آواز سے بھی ہوتی ہے۔ فرانس میں چند ایسے گرجا گھر بھی موجود ہیں جنہیں مسلمانوں کی عبادت کے لیے مسجد میں تعمیر کیا گیا۔ یہ تبدیلیاں عموماً ان گرجا گھروں میں کی گئی جو طویل عرصے سے غیر فعال تھے اور مقامی مسلم کمیونٹی کی بڑھتی ہوئی ضروریت کو پورا کرنے کے لیے استعمال میں لائے گئے۔ لیکن فرانس کے ایک چھوٹے سے شہر ویرزون میں، جہاں ایک چرچ کو مسجد میں تبدیل کرنے کا منصوبہ ایک قومی تنازع بن گیا۔ فرانس میں چرچ کی عمارتوں کی فروخت اب عام بات بنتی جا رہی ہے، کیونکہ چرچوں میں عبادت گزاروں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے، نوجوان نسل چرچ نہیں آتی اور اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس صورتحال کا سامنا ویرزون نامی شہر کو بھی ہوا۔ یہ شہر صرف 27,000 آبادی پر مشتمل ہے، لیکن یہاں 6 رومن کیتھولک چرچ موجود ہیں۔ مقامی ڈیو سیس نے اخراجات کو پورے کرنے کے لیے ان چرچوں میں سے ایک کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔
اسی وقت ایک مراکشی مسلم تنظیم نے دلچسپی ظاہر کی، وہ اس چرچ کو خرید کر اسے مسجد میں تبدیل کرنا چاہتی ہے۔ یہ اعلان ہوتے ہی شہر میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ ہماری روایات کی توہین ہے، ہماری مسیحی شناخت خطرے میں ہے، جبکہ مسلم کمیونٹی کا کہنا تھا ہم صرف عبادت کی ایک پرامن جگہ چاہتے ہیں، نفرت نہیں پھیلا رہے۔ سوچئے ایک عمارت جو کبھی گرجا گھر تھی، اب وہی عمارت قرآن کی تلاوت سے گونجے گی۔ یہ مذہب کی جنگ نہیں بلکہ شناخت اور قبولیت کی آزمائش ہے۔ یہ صرف ورژن کی کہانی نہیں بلکہ پورے یورپ کی بدلتی ہوئی حقیقت ہے، جہاں چرچ مسجد بن رہی ہیں۔ یہ صرف عمارت کی تبدیلی نہیں، یہ دعوت فکر ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے۔ تو یہ تھی کہانی اس فرانس کی جو صرف فیشن، آرٹ اور کلچر کا مرکز نہیں بلکہ مسلمانوں کی جدوجہد، قربانی اور روحانی تسلسل کا گواہ بھی ہے، جہاں ایک طرف روشنیوں سے جگمگاتا پیرس ہے، دوسری طرف ان تاریکیوں کا بھی سامنا ہے جو مسلمانوں پر اسلاموفوبیا کی صورت میں سایہ فگن رہتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہر اذان، ہر روزہ، ہر تہجد اور ہر قرآن کی تلاوت اس بات کا اعلان ہے کہ اسلام فرانس کی فضاؤں میں نہ صرف زندہ ہے بلکہ پوری شان سے بستا ہے۔ ابو بکر کی شہادت ہو یا حجاب میں جاتی لڑکیوں کا حوصلہ، یہ سب گواہ ہے کہ مسلمان صرف وجود میں نہیں بلکہ جذبے میں بھی زندہ ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کہانیوں کو دنیا تک پہنچائیں، ان حقیقتوں کو سامنے لائیں جو اکثر دب جاتی ہیں، اور ان آوازوں کو بلند کریں جو انصاف مانگتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی بامانی اور حقیقت پر مبنی کہانیاں لاتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔